بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق دروازے توڑ کر تمہارے پاس آئے اور آپ کو رزق اور دولت کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے تو پھر یہ موقع جو آج ماہ ربیع الاول کے پہلے 3 دن ہیں، یعنی 1 ربیع الاول ہے آج ہفتے کے دن، 2 ربیع الاول اتوار کے دن، 3 ربیع الاول پیر کے دن، کیونکہ ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے، کیونکہ پیر کا دن اس کے اندر آ رہا ہے اور پیر کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اور کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کے پہلے 3 دن یہ اتنی عظمتوں والے ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 41 بار یہ پڑھ لے، ماہ ربیع الاول کی اس کو برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسے ایسے انعامات اور ایسے انوار و تجلیات نصیب ہوتے ہیں کہ وہ شخص جس نے یہ کلمات پڑھ لیے، جس نے یہ آیت مقدسہ قرآن کریم کی پڑھ لی، ان آیات کی تلاوت جس نے بھی کر لی، جس گھر میں بھی کی گئی، وہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، وہ بندہ بھی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ نے حضور کے صدقے بنائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ کائنات نہ بناتا۔ تو پھر اندازہ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات حضور کے لیے بنائی ہے، تو پھر اس مہینے میں حضور کی ولادت باسعادت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پہلے 3 دنوں میں اس طرح استقبال ماہ ربیع الاول کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ اور حقیقت میں یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ سب سے قیمتی عمل دے رہا ہوں، سب سے قیمتی کلمات اور سب سے قیمتی تسبیح بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ کرنے والا شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا، وہ کبھی غلام نہیں بنتا، ہمیشہ عروج پاتا ہے، اس کی زندگی کے تمام زوال ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے گھر میں ہریالی ہوتی ہے، اور جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اور جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ کو جو طریقہ بتایا جائے اسی پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ تعوذ پڑھ لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے 5 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ 3 چیزیں پڑھنے کے بعد دیکھیے، میں آپ کو ہر بات ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں آپ کو جو نہ بتاؤں، یعنی کہ اس عمل سے ریلیٹڈ ہر چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ کوئی بھائی بہن دوست احباب اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو شخص وقت دے اور اس قیمتی عمل کو ایک بار پڑھے تو اس کا دل کرے کہ ہر سال مجھے یہ موقع ملے، اور اس کی خواہش ہو، اس کو حاجت ہو کہ ہر سال اس کو یہ موقع ملے اور اس کی وہ برکتیں حاصل کرے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ ذکر کریں گے، یہ عمل پڑھیں گے، تو آپ کو یقیناً جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اب آپ نے جیسے میں نے یہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ان کا مقصد بھی بتا دوں۔ آپ نے ان کو پڑھنے کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پہ پھیر لینا ہے، اور یہ ساتھ کہنا ہے، یا اللہ مجھے ہر قسم کے حاسد سے، شیاطین سے مجھے محفوظ فرما۔ اور پھر جب عمل پڑھیں گے، یہ چیزیں پڑھ کر دم کرنے کے بعد دیکھیں، ایسا ہی طریقہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا جو طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے اعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، بتاتے ہوئے سنا ہوگا، وہ لوگ یہ چیزیں نہیں بتا رہے ہوتے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ کو عمل کے اندر کامیابی کے راز بتا رہا ہوں، کیونکہ جو لوگ اعمال میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ان شرائط پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم عمل پڑھتے ہیں، عمل کے دوران شیطانی وسوسے خیالات آتے ہیں اور ہمارے عمل کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جب ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے پھر وہ تاثیر نہیں ملتی، ہمیں وہ برکتیں نصیب نہیں ہوتی جو حقیقت میں ہونی تھیں، کیونکہ شیطانی خیالات آ گئے، ہمارا یقین جو ہے، ہماری توجہ جو ہے وہ اس جانب سے ہٹ گئی جس مقصد کے لیے ہم عمل کر رہے تھے۔ تو جب ہماری منزل سے ہم ہٹ گئے تو پھر ہمیں وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اسی طرح جب آپ عمل پڑھیں تو یہ ترکیب، یہ طریقہ اختیار کریں جو طریقہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ نے یہ چیزیں پڑھ کر دم کر لینا۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی، حاجت کی نیت کیا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے اس مہینے کی اور ماہ ربیع الاول کے مہینے کی برکتیں نصیب فرما۔ تو اب آپ نے نیت، جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، اس کو 1 مرتبہ اپنی زبان سے اقرار ضرور کرنا ہے۔
مثلاً آپ بے روزگار ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، مالک میں بے روزگار ہوں، تو جانتا ہے اور مجھے اچھا روزگار عطا فرما۔ مقروض ہیں تو قرضے اترنے کی نیت کر لیں۔ گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہیں تو یہ نیت کر لیں۔ بے اولاد ہیں تو اولاد کی نیت کریں۔ مطلب جو بھی حاجت ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کا مقصد، آپ کی حاجت، آپ کی نیت درست ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ غلط نظریے کے ساتھ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ میں کیونکہ ایک ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس لیے کہ میں نے بہت بڑے بڑے اعمال بھی بتائے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اعمال کیے ہیں، پھر ان کو فائدہ ہوا ہے، پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر رابطے بھی کیے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، پھر اس لیے دل کرتا ہے کہ میں آپ کو وہ راز کی باتیں ساری بتا دیا کروں جس سے آپ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو عمل کروں، کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی ملتی ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا بتایا جاتا ہے۔ تو وہ تمام فیوز و برکات، وہ تمام فائدے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک مرتبہ مکمل دیکھیے گا۔ اور میں نے آپ کو درود پاک سے پہلے نیت کا طریقہ عرض کیا ہے۔ اب آپ نیت جب کر لیں تو اس کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ وہ تمام چیزیں بھی سمجھ لیں کہ آپ عمل کا حصہ ہیں، اس لیے کہ جب آپ پڑھیں گے تو تبھی آپ کو اندازہ ہوگا نا۔ ایک بندہ پڑھتا ہی نہیں، اس کو پھر اندازہ نہیں ہوتا۔ جس نے پڑھنا ہوتا ہے حقیقت میں اس کو ہی اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں واقعی جو عمل کر رہا ہوں یہ عام عمل نہیں ہے، یہ وظیفہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ پہلے دن کا ہی عمل یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر کتنی تاثیر ہے، اس عمل کے اندر کتنی طاقت ہے، اس عمل کے اندر کتنے کمالات ہیں، اور آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسا عمل کہ ہمیں زندگی میں آج تک کیوں نہیں ملا، اور پھر آپ اس بات پر تعجب کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش مجھے زندگی میں پہلے مل جاتا اور میری زندگی آسان ہو جاتی اور میرے غم ختم ہو جاتے، میری پریشانیاں ختم ہو جاتی، اور میں جتنی مشکلات سے اپنی گزرا ہوں یہ مشکلات میرے اوپر نہ آتی۔ اگر مجھے یہ عمل مل جاتا، کیونکہ یہ عمل مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے، قسمت والوں کو ملتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس عمل کی تلاش میں ہوں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے لیکن اس عمل کو سنیں گے، کر نہیں پائیں گے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو آئیں گے، فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر بھی اس عمل کو کر لیں گے، کیونکہ ان کو اس عمل کی قدر ہے، ان کو پتہ ہے اس عمل کے اندر کتنا بڑا راز ہے اور اس عمل کے اندر کتنی بڑی تاثیر ہے، کیونکہ یہ ایک معجزاتی عمل بھی کہلاتا ہے۔ اس کے مختلف نام ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم یہ ایک معجزہ ہے۔ تو جب ہم اس کی آیات کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ حقیقت میں کیونکہ یہ مہینہ ہی اللہ کی رحمتوں کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو ہمارے پاس بھیجا، یعنی اس کائنات میں حضور تشریف لائے۔ اور پھر دیکھیے گا حضور کا مقام کتنا ہے، تمام انبیاء سے بڑھ کر، تمام رسولوں سے بڑھ کر، خدا کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی خوشی کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہم نے اب درود پاک جو پڑھنا ہے اس کی تعداد ہے 11 مرتبہ، یہ تعداد بھی ذہن میں رکھا کریں۔ اب آپ نے جو آیت مقدسہ پڑھنی ہے، درود پاک آپ نے پڑھ لیا جو تعداد میں نے آپ کو بتائی۔ اب بہت سارے دوست احباب یہ سوال نہ کر لیں کہ ہم نے کون سا درود پاک پڑھنا ہے۔ بھائی جان، جو درود پاک آپ کو آتا ہے، میری بہنیں، بھائی، جتنے بھی دوست احباب بزرگ اس پیغام کو سن رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جو درود پاک آپ کو سب سے بہترین آتا ہے نا، آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن پڑھنا کیسے؟ عمل کرتے ہوئے کوشش کرنی ہے جہاں بیٹھ کے پڑھیں وہ آپ کی جگہ بھی خوشبودار ہو، باوضو ہو کر، آپ معطر ہو کر اپنے اس عمل کو پڑھیں۔ جس جگہ بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، لیکن ان چیزوں کے ساتھ پڑھیں تو پھر دیکھیے گا اس عمل کی روحانیت اور آپ کو کیسے طاقت ملتی ہے۔ اب جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہوں گے اور اس آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ یہ انتہائی شاندار آیت مقدسہ ہے، یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ قرآن کریم کی عظیم آیت ہے اور اس کی کئی فضیلتیں ہیں، اس کے کئی درجے ہیں اور اس کے مختلف اعمال اور وظائف کروائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ جن لوگوں نے اس کے وظائف کیے ہیں نا،
یا اس کو پڑھا ہے، جس بھی مقصد کے لیے پڑھا ہے، جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی تمنا کے ساتھ پڑھا ہے، وہ لوگ ضرور کامیاب ہوئے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، قیدیوں کو بھی دیکھا ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرماتا ہے۔ ایسے مقدمات سے نکلتے ہوئے لوگوں کو جن کو امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس آیت مقدسہ کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اس کی تاثیر بتائے گی کہ واقعی آپ کوئی عام عمل نہیں کر رہے، آپ تو وہ کمال کا عمل کر رہے ہیں جس کی آپ کو اپنی زندگی میں بے حد ضرورت تھی۔ تو آپ نے یہ آیت مقدسہ جو ہے اس کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ اسی طرح اس کو اور بھی بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، اس کو اور بھی بہت سارے مقام حاصل ہیں، اس کو اور بھی بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں۔ تو ایسی آیت جس کو کئی نسبتیں حاصل ہوں تو اس کو پڑھنا ان دنوں میں یہ اتنا کمال ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص تعجب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب یہ آیت مقدسہ کوئی عام تو نہیں ہے، اور اس کی فضیلت بھی عام آیات کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کی فضیلت ایک اپنی ہے، اس کی فضیلت، اس کی شان ایک اپنی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس آیت مقدسہ کو جو تعداد میں نے عرض کی ہے اس کے برابر پڑھنا ہے۔ یہ آیت تو وہ ہے جو ایک نبی نے بھی پڑھی ہے، یہ قرآن کریم کا سحرہ ہے، اور یہ کیونکہ انہوں نے غم میں پڑھی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرما لیا تھا۔ تو اسی طرح یہ مچھلی کے پیٹ میں اگر اللہ اپنے نبی کو زندہ رکھ سکتا ہے، بچا سکتا ہے، تو ہم تو دنیا میں گناہگار بندے بھی ہیں، لیکن ہم اس کے نبیوں کو ماننے والے ہیں، اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اس کے رسول کی آمد کی خوشی میں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے اپنے خالی دامن لے کر بیٹھنا ان دنوں آپ کا کام ہے۔ پھر اس عمل کو آپ دن کے کسی حصے میں بھی شروع کر سکتے ہیں، فجر کے بعد کریں، ظہر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، عشاء کے بعد کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یہ عمل اس کے اندر آسانی پیدا کی گئی ہے کہ آپ، کیونکہ یہ دن کا ہر لمحہ، ہر گھڑی ہی انتہائی قیمتی ہے۔ اور اب آپ نے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، دیکھیں اس کی تعداد پوری کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو آپ کو آیت مقدسہ بتائی ہے اس کی بھی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے۔ اب جو صورت بتا رہا ہوں اس کی بھی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بے اولاد کہہ کر طعنہ دیا نا، تو اللہ نے اس صورت کو نازل فرما کر اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا کہ ہم نے آپ کو بے شمار خیر عطا فرمائی ہے، اور اس کے اندر بے انتہا خیر موجود ہے، اور کثرت نعمت نہ ختم ہونے والی بھلائی، یہ خیر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو سب سے بڑی، یعنی اس کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے، حوض کوثر کا ذکر موجود ہے، یعنی قیامت کے دن جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا جائے گا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک گھونٹ پی لے گا نا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اسی طرح آج اس ماہ مبارکہ میں جو شخص اس سورت کو پڑھے گا وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا، وہ کبھی محتاج نہیں رہے گا، وہ کبھی غریب نہیں رہے گا۔ شرط وہی ہے، یقین کا عمل اور توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، تو پھر بندہ کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ صورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ کی امت کیا قیامت تک باقی رہے گی، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے آپ کا نام قیامت تک بلند رہے گا۔ آپ کے دشمن مٹ جائیں گے لیکن آپ کا نام کوئی مٹا نہیں سکے گا، آپ کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان اور عظمت کو بڑھایا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت حضور کی شان اور عظمت کو کم نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ شکر نعمت کا بہترین طریقہ ہے، عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ اس لیے میں اسی بات پہ بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ جتنی عبادت کی جائے وہ اخلاص کے ساتھ کی جائے، وہ محبت کے ساتھ کی جائے، وہ چاہت کے ساتھ کی جائے۔ اور دیکھیے قربانی تقویٰ کی علامت ہے، اللہ کے لیے دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جانور ذبح کریں، یہی قربانی نہیں، کبھی وقت کی قربانی بھی دی جاتی ہے، کبھی جان کی قربانی بھی دی جاتی ہے، کبھی پیسوں کی قربانی دی جاتی ہے، مختلف طرح کی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ مطلب آپ چند لمحوں کے لیے حضور کا ذکر کر دیا کریں، اللہ کا ذکر کر دیا کریں۔ آپ نے وقت دے دیا تو یہ وقت کی قربانی ہے، اسی طرح آپ نے جانور دے دیا تو وہ جانور کی قربانی ہے۔
آپ نے کوئی اور مال خرچ کیا تو وہ آپ کے مال کی قربانی سے دشمنان اسلام کا انجام اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام کے دشمن ذلیل ہوں گے، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ اسی طرح آپ نے سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب یہاں پڑھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہر شخص اپنی منشا کے مطابق اپنے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے۔ ہر کسی کو اس سورت کی وہ تاثیر نہیں ملتی جو اس مہینے میں پڑھنے والوں کو مل جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ اس کے پہلے 3 دن عظمت کے اعتبار سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اس کے رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ رزق دروازے توڑ کر اس کے پاس آتا ہے۔ اب وہ بندہ رزق کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ رزق وہ بندہ جہاں بھی ہو رزق خود اس کو تلاش کر کے اس تک پہنچتا ہے اور تنگی اس کی ختم ہوتی ہے، محتاج وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ تو یہ سورت پڑھنے کے بعد نیک اولاد کی دعا کریں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اولاد کی محرومی میں صبر کا یہ صورت ہمیں درس بھی دیتی ہے، دل کو سکون دے دیتی ہے، غم اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ صورت وسیلہ بن جاتی ہے، اس لیے خوف اور وسوسوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں، ہمیں خیالات آتے ہیں، اس کو پڑھیں، ان کے خیالات ختم ہو جائیں گے، وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 40 بار پڑھنا ہے۔ روحانی بیماریوں میں یہ انتہائی فائدہ مند ہے، جسمانی کمزوریوں میں بھی فاقہ مل جاتا ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی مختصر صورتوں کو خاص ہمیں یہ دیتے تھے، اس لیے کہ حوض کوثر پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قیامت کے دن اس بندے کی ملاقات ہوگی جو یقین کے ساتھ، جو توکل کے ساتھ اس صورت کو پڑھتا ہے۔ اور پھر یہ صورت محبت رسول کو بڑھاتی ہے، ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ اب آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس کو تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ دیکھیے پھر کیسے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، دیکھیں پھر حساب میں کیسے آسانی ہوتی ہے، جنت کی خوشخبری ملے گی۔ میں یہ بات آپ کو برملا کہتا ہوں، جو شخص اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ابھی سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آگے جو کلمات اور آگے جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہیں، جیسے درود پاک عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین کی ذات پر رحمت و سلامتی اور برکت کی دعا کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے، محبت رسول کا اظہار بھی ہے، قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً آپ کو چاہیے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح کے کچھ اعمال ضرور کر لیا کریں تاکہ آپ کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اور وہ کلمات آپ کو نصیب ہو جائیں جو انبیاء نے پڑھے ہیں، جو رسولوں نے پڑھے ہیں اور جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں۔ اس لیے کہ اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح حاضری لگوانی ہے کہ اب آپ نے ایک اور صورت ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے ذریعے رشتوں کی رکاوٹ تو ختم ہو جاتی ہے، رزق کی بندش تو ختم ہو جاتی ہے، امتحان میں ناکامی ہو تو امتحان میں کامیابی مل جاتی ہے، اور اسی طرح قرضے اور پریشانیاں ہوں تو وہ فوراً قرضے بھی اترتے ہیں، پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، علم اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، دلوں کے بند تالے کھولنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، حق باطل کے درمیان فیصلے کرنے والے ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ البتہ اس عمل کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو فقط یہ بات کہوں گا کہ جو بچہ اس صورت کو یاد کر لیتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ شرک سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ صورت انسان کے عقیدے کو درست کرتی ہے اور درست عقیدہ ہی جنت کا راستہ ہوتا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، امید بھی صرف اللہ سے رکھی جائے۔ گھر میں یہ سورت کی تلاوت کرنا فقر، تنگی اور لڑائیاں ختم کرتا ہے، رحمت الہی کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے وہ شیطان سے اور بری نظر سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر اس سورت کو پڑھ کر بچوں کو بھی دم کیا جاتا ہے۔ یہ سورت قبر میں بھی روشنی بنے گی، منکر نکیر کے سوالات میں مدد دے گی،
قیامت کے دن بھی سفارش کرے گی۔ اس لیے اس سورت کا نام بھی بالکل آسان ہے، اس کو پڑھنا بھی بالکل آسان ہے، اور اس کو جب آپ اتنی بار پڑھیں گے تو 4 گھر تمہارے لیے جنت میں بنا دیے جائیں گے، اور بعض نے تو کہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کے جنت میں گھر بنا دیے جاتے ہیں۔ الغرض جو جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سورت پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس لیے بے حد حضور اس سورت سے محبت کرتے تھے، اور ایک صحابی کو اکثر دیکھا صحابہ اکرام نے، انہیں نماز کے اندر اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، حضور نے بلایا، فرمایا تم اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا بس اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اب اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی 40 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ اب آگے آپ نے جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ بھی ذرا سنیے گا، بالکل آسان سی۔ اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور چند ایسی چیزیں ہیں جن کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیں گے، کیونکہ عزت، کامیابی، بلندی یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم نے تو اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ اب وہ وظیفہ پڑھ لیں جو انبیاء نے پڑھا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ کلمات دیکھیں کتنے شان والے ہیں، کتنی ہی عظمت والے ہیں، اور ان کلمات کو، اس آیت مقدسہ کو بھی آپ نے 40 بار پڑھنا ہے۔ اب آخری چیز میں عرض کرتا چلوں، وہ کلمات بھی انتہائی شاندار ہیں، یعنی 5 چیزوں پر مشتمل آپ کی کئی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے۔ دیکھیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ جن کو اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور جن کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھ کے حکم ناکام ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور اس کے بارے میں حضرت امام حسن بصری نے فرمایا تھا کہ یہ وہ کلمات ہیں جس کے ذریعے اللہ رزق برساتا ہے، ہر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ استغفر اللہ، یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور ان کو بھی 40 بار پڑھنا۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ جزاک اللہ خیرہ۔